بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایشیائی نژاد رشی سونک برطانیہ کے نئے وزیر اعظم مقرر ہوئے ہیں۔ ان کی عمر 42 سال ہے اور یہ 2015 میں ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوئے تھے، اور دیکھا جائے تو بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیر اعظم کے عہدہ پر جا پہنچے ہیں۔ سونک کے دادا یعنی ددھیال کا تعلق گوجرانوالہ کے علاقہ سے ہے، جو کہ اب پاکستان میں ہے، اور ان کے ننیہال کا تعلق لدھیانہ سے تھا۔ ان کے دادا 1936 یا 37 میں مشرقی افریقہ گئے اور پھر 1960 میں ساؤتھ ہیمپٹن UK میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ سونک کے والد پیشہ کے لحاظ سے میڈیکل ڈاکٹر اور والدہ فارمیسی کے شعبہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی تعلیم اچھے اسکولوں میں ہوئی ہے اور آکسفورڈ سے انہوں نے سیاست، اکنامکس اور فلسفی میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد MBA بھی کیا۔ ارب پتی والد کی بیٹی اکشاتا مورتی سے شادی ہوئی۔ اس وقت ان کا UK کے 250 امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی کابینہ میں کووڈ کے دوران ان کی نمایاں کارکردگی دکھلانے کا ان کو موقع ملا، اور اس فیلڈ میں بہتر کارکردگی کی بنا پر ہی ٹوری پارٹی نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو فی الحال UK کا بڑا اقتدار سونپا ہے۔ چونکہ ان کے ددھیال یعنی دادا کا تعلق گوجرانوالہ سے تھا، اس لیے سوشل میڈیا پر یہ دلچسپ بحث بھی چل رہی ہے کہ کیا یہ بھارتی نژاد ہے یا پاکستانی نژاد۔ بہرحال ایک ایشیائی ہونے کے ناطے سب کے لیے یہ فخر کا مقام بنتا ہے کہ ایک ایشیائی شخص اپنی محنت، تعلیم اور کارکردگی کی بنا پر ایسے بلند مقام تک پہنچا ہے، اور ساتھ میں UK کے نظام اور ٹوری پارٹی کو بھی سیلوٹ پیش کرنا ضروری ہے کہ جہاں صرف میرٹ کی بنا پر مذہب، رنگ اور نسل کی پرواہ کیے بغیر قابل افراد کو آگے لایا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں برطانیہ کو جن مسائل کا فوری سامنا ہے، ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نئے وزیر اعظم ان مسائل کے حل کے لیے کون سا مؤثر قدم اٹھاتے ہیں یا قابو میں لاتے ہیں، اور اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان کی پیش رو وزیر اعظم صرف 45 دن بعد ہی اپنی ناکامی کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جو چند مسائل آج کل برطانیہ کو درپیش ہیں، ان میں سے چند نکات پیش خدمت ہیں۔ سونک صاحب کا دورانیہ 2 سال کا ہے اس وقت تک، اور 2025 میں برطانیہ میں انتخابات کا سال ہے۔ اب یہ ان کی کارکردگی پر منحصر ہوگا کہ یہ تب تک وزیر اعظم رہتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ اسی سال 2 برطانوی وزیر اعظم تبدیل ہو چکے ہیں۔ 26 اکتوبر کو برطانوی پارلیمنٹ میں اپنی پہلی تقریر پر جس طرح ان پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے ہیں، اس سے اشارے ملتے ہیں کہ یہ اقتدار ان کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہیں ہوگا۔ برطانیہ کی حزب اختلاف اس وقت ملک میں نئے انتخابات کا مسلسل مطالبہ کر رہی ہے۔ لیبر پارٹی کے سربراہ سٹارمر صاحب جو ہیں، وہ جو پبلک میں سروے اس وقت ہو رہا ہے، اس میں پسندیدگی کے لحاظ سے سونک صاحب سے بہت آگے ہیں۔ اب ان کو سیاسی مخالفین سے نمٹنے کا تجربہ نہیں ہے، یعنی سونک صاحب کو، اس لیے دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے تابڑ توڑ حملوں اور ان الزامات کا دفاع کس طریقے سے کرتے ہیں، اور سوالوں کے جوابات کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اس وقت برطانیہ میں کافی بڑا جو اکنامک کرائسس ہے وہ چل رہا ہے۔ اس میں گو ان کو تجربہ تو ہے اور بہت ممکن ہے یہ اس کرائسس سے ملک کو نکال لیں، تاہم انرجی کرائسس، سینٹرل بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے، اور اسی طرح جو انڈسٹریل انریسٹ ہے، ان معاملات کو یہ ہینڈل کر پائیں گے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ برطانیہ کی سوسائٹی میں اس وقت اسلام فوبیا اور دیگر مذاہب کے ساتھ ساتھ تعصب بھی ہے، اور برطانیہ کی جو روایتی اقدار ہیں، ان کی ترویج کے لیے بھی بہت سارے حمایتی موجود ہیں، جو کہ
اپنے آپ کو ایک بڑے پریشر گروپس کی صورت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ان بڑے پریشر گروپس کے دباؤ کو کیسے حل کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ بریکسٹ کے بعد سے ہی آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں انگلینڈ سے علیحدہ ہونے کے لیے ایک مزید ریفرنڈم کرانے کا بھی دباؤ موجود ہے۔ اس مسئلے کا یہ حل کیسے نکالتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح ان کو اندرون ملک اور بیرون ملک پولیٹیکل اور فارن ڈپلومیسی کا بھی تجربہ نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ ان مسائل کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ چین کے بارے میں ان کے نظریات بہت ہی متعصبانہ ہیں اور چین کو یہ یو کے کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اور یو کے میں جو کنفیوشیس انسٹیٹیوٹ ہے اس کو بند کرنے کے حامی ہیں۔ اب جب کہ یہ وزیر اعظم مقرر ہو گئے ہیں، اس بارے میں یہ کیا پالیسی بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ تاہم بھارت کے بارے میں یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اور تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کے معاشی مسائل کے حل کے لیے یہ ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں، ترقیاتی اخراجات میں کمی کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں سب کو سادہ زندگی گزارنے کا درس دینا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو خود ارب پتی ہو وہ اس قسم کے اقدامات کا درس کیسے دے سکتا ہے، اور اسی بنا پر لیبر پارٹی کے جو رہنما سٹارمر صاحب ہیں ان پر تیر و تفنگ کی بچھاڑ کرتے رہیں گے اور ان کی راہ میں ہر قسم کی مشکل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیبر پارٹی برطانیہ کے بگڑے معاشی حالات اور دیگر مسائل کی بنا پر نیا الیکشن جلد کرانا چاہتی ہے، جبکہ ٹوری پارٹی اپنے مینڈیٹ کو ہر صورت 2025 تک استعمال کرنا چاہتی ہے۔ جیسے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ سونک کی جو پیش رو وزیر اعظم تھیں وہ صرف 45 دن بعد ہی استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ اب گو سونک صاحب نے اپنی انتخابی مہم میں قوم سے وعدے بھی بہت کیے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا برملا اظہار بھی کیا ہے، تو کیا یہ اپنے وعدے پورے کر سکیں گے، اور کیا جو اپنی صلاحیتیں جن کا یہ اظہار کرتے رہے ہیں، اور خاص کر جب کہ یہ ایشیائی نژاد ہیں، کیا یہ ان ساری اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں گے اور کیا اپنے وعدے پورے کر سکیں گے؟ اپنے بیک گراؤنڈ کے پیش نظر ان سب امور کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔